نوافل کی کثرت سے بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی برکتیں بھی رات کا قیامت آتی ہے۔ اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ سے نکل کر اپنی نمازوں میں یہ مشغولیت بھی نہیں کروائی۔ نماز کا ظاہر درست ہو، نماز کو ہر کام پر مقدم کرے تاکہ یقین نماز پر آئے۔ اور تیسری بات جو ہے کہ نماز کا طریقہ کار ہے اور نماز سے مسائل کو حل کروائیں۔ اس طرح ہمیں تین اعتبار سے اپنی نمازوں پر مشغول کرنا۔ میرے دوستوں، یہ نماز جب درست ہوگی جب نماز کو صحیح علم حاصل کیا جائے۔ آج دنیا کا کوئی کام کرتا ہے اس کا طریقوں سے معلوم نہیں ہوتا، وہ کام درست نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں ہم نے غلط طریقے سے کیا، پہلے معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک ڈاکٹر آپ کو دوا دے رہا ہے، وہ دوا کا طریقہ لکھ کر دیتا ہے، یہ گولی آپ کو کھانی ہے، دوا کھانے کی ہے، لگانے کی ہے۔ اگر آپ اس کو نہ سمجھیں تو بتائیے کتنا نقصان ہو جائے گا۔ سر ایک مسلمان کا یہ نہ جاننا کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس سے علم حاصل کریں۔ علم دو قسم کا ہے، فضائل کا اور مسائل کا۔ فضائل کا علم وعدوں کا یقین پیدا کرنے کے لیے ہے اور مسائل کا علم عمل کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے فضائل کی تعلیم کا خوب اہتمام کیا جائے تاکہ ہمارے دل میں عمل کی قیمت تو معلوم ہو۔ ہمیں دنیا کی قیمت معلوم ہے، عمل کی قیمت معلوم نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ غور کر لیجیے کہ آدمی عمل کو ضائع کر دیتا ہے دنیا کے لیے، دنیا کو ترجیح دیتا ہے آخرت پر، کیونکہ عمل سے نہیں معلوم۔ تو میں نے عرض کیا کہ فضائل کی تعلیم سے ہمارے اندر عمل کا شوق پیدا ہوگا اور عمل پر جو وعدے اللہ نے کیے ہیں ان وعدوں کا یقین دل میں پیدا ہوگا۔ اس کے لیے فضائل کی تعلیم، فضائل اعمال ماں فضائل الصفات، زور کے بعد کی تعلیم، فضائل اعمال ماں فضائل الصفات، اور اس کے ساتھ قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ قائم کیا جائے۔ یہ روزانہ کا کام ہوگا جماعت کا اللہ کے راستے میں نکل کر، اور صبح کی تعلیم میں اہتمام سے منتخب احادیث پڑھی جائے۔ یہ تعلیم کی وہ بنیادی کتاب ہے جو اہمیت تبلیغ میں 6 نمبروں کی ہے، وہ اہمیت تبلیغ میں منتخب احادیث کی ہے۔ یہ دعوت کا یہ کام، اس کی 6 صفات مشہور ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ کسی غیر سے پوچھو گے کہ کتنے سے شکل لگ جائے، میں کہتا ہوں زمانے کے غیر مسلم بتا دے گا شکل لگ جائے۔ صاحب گاڑی نے ان صفات کو سمجھنے کے لیے اور ان کو بیان کرنے کے لیے یہ احادیث کا مجموعہ تیار کیا ہے، منتخب احادیث۔ یہ ہماری تعلیم کی بنیادی اہم کتاب ہے۔ ہمیں فضائل اعمال کے ساتھ ساتھ منتخب احادیث سے تعلیم کا بڑا اہتمام کرنا ہے۔ تو صبح کی تعلیم میں منتخب پڑھی جائے گی ہر جگہ، کسی ملک میں ہو، کسی علاقے میں ہو، کسی مرکز میں ہو، کسی محلے میں ہو، کہیں بھی ہو، صبح کی تعلیم منتخب احادیث۔ آپ کی جماعت کہیں بھی چلی جائے، آپ کی میدان پر چلی جائے۔ اور جو جماعت کی تعلیم میں فضائل اعمال اس کے ساتھ قرآن کے تفسیر کا حلقہ ہو اور اس کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ ہو احادیث کی روشنی میں۔ یہ 3 کام ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر ظہر کی تعلیم میں کرنے ہیں۔ صبح کی تعلیم کے ساتھ ایک بنیادی عمل یہ ہے کہ تعلیم کا طریقہ کیا ہو۔ تعلیم کا طریقہ اور سنت طریقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمول تھا جب آپ کو یہاں بات فرماتے تھے اس کو 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ ایک مرتبہ آدمی متوجہ ہوتا ہے، دوسری مرتبہ میں سنتا ہے، تیسری مرتبہ میں بات یاد ہو جاتی ہے۔ 3 مرتبہ آپ حدیث کو دہرایا کرتے تھے تاکہ آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ ہمارے تعلیم کرنے والے اس کا خیال کریں کہ جب حدیث پڑھیں تو عربی عبارت علماء سے پڑھیں۔ عوام کو عالم عبارت نہیں پڑھنی چاہیے، وہ ساتھ صحیح ادا نہیں کر پاتے۔ اگر وہ عالم ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عربی عبارت مرتبہ پڑھے اور ترجمہ حدیث کا 3 مرتبہ ٹھہر کر سمجھا کر اپنی طرف سے تعلیم میں بات نہ کی جائے۔ تعلیم میں اپنی بات کرنا یہ اللہ کے نبی کے بات پر اپنی بات کو مقدم کرنا ہے۔ بیان کے وقت بیان ہو، تعلیم کے وقت تعلیم ہو۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ تعلیم کے اردو کا جب آپ حدیث کا ترجمہ پڑھے تو حدیث کا ترجمہ ٹھہر کر پڑھے، مجلس و درجائیں متوجہ کرتا رہے اور 6 بجے دیکھا گا تو رسول کیا فرما رہے ہیں، اس طرح متوجہ کرتے ہوئے ہمیں منتخب احادیث سے تعلیم کا اہتمام کرنا ہے۔
تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت دعوتی سنت ہے تو اس کر چکا ہوں نا کہ گشت ان 3 فرائض کے لیے ہے، ایمان کے لیے گشت، نماز کے لیے گشت، تعلیم کے لیے گشت۔ تعلیم کے ساتھ تعلیم کی گشت ہو، جیسے تعلیم ہو رہی ہے اور 2-2 4-4 ساتھیوں کی جوڑیاں بنا کر انہیں مسجد کے اطراف میں باہر بھیجا جائے، کھلے بازار سے، بڑے بازار سے، لوگ گلیوں میں آپ کو ویسے ملیں گے، لوگ آپ کو نوز باللہ آج تک نئے ہفتے لگے رہتے ہیں، نوز باللہ کہیں دعا کہنا جا رہا ہے، کہیں پرانا کرے نوز باللہ جو کاش کہتے جا رہے ہیں، کہیں کوئی گناہ ہو رہا ہے، گناہوں کے اڈوں پر جائیں گشت کرتے کرتے لوگوں کی تھوڑی میں ہاتھ دے خوش آمد کریں۔ میں کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں آپ سے، دین کی بات پہنچانا کوئی تبلیغ نہیں ہے، کوئی تبلیغ نہیں ہے، آپ اس کو بھول جائیے، کوئی تبلیغ نہیں ہے۔ امت تباہ ہو رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے، آپ دین کی باتیں نشر کرنے کو سمجھتے ہیں کہ دین مل جائے گا، آپ کا خیال غلط خیال ہے۔ یہ کوئی دعوت و تبلیغ نہیں ہے کہ آپ دین کی باتیں بیٹھے بیٹھے موبائلوں سے نشر کرتے رہے، کوئی دعوت تبلیغ نہیں ہے۔ اللہ کے قسم کسی نے امت کو برباد کیا ہے، اسی نے امت کو برباد کیا ہے۔ امت کی بے دینی اور جہالت کا سبب ہی یہی ہے کہ آپ نے امت کی تعلیم کے نظام کو اٹھا کے بدل دیا اور آپ نے کہا کوئی ضرورت نہیں آپ کو آنے کی، علم آپ پاس پہنچ جائے گا۔ میں کہتا ہوں امت کو گمراہ کرنے کا سبب یہی بنا ہے، ورنہ تعلیم کا نظام ایک نظام کا تعلیم کا کہ جاہل کو دعوت دے کر مسجد میں لاؤ، علماء کے حلقے میں، علماء کی خبر اور مجلس میں لوگوں کو ترغیب دے کر دینی مدارس میں داخل کرو، اس کے علاوہ تعلیم کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سب یہ آپ کے رواجی شیطانی طریقے ہیں جنہیں آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ امت غفلت میں تھی، آپ نے مجھے غفلت میں ڈال دیا۔ امت گناہوں میں پہلے پڑی ہوئی تھی، آپ نے اس رزق کو گناہوں سے جوڑ دیا۔ میں تو آپ سے کھل کر کہتا ہوں کہ اس میں کوئی حجاب نہیں ہے، مجھے آپ کی رائے سے کوئی اتفاق بھی نہیں۔ یہ حماقت ہے، جہالت ہے، بیوقوفی ہے، کچھ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، صحابی کا موٹا پکڑ کر ہلا کر اپنی طرف متوجہ کر کے حدیث سنا رہے ہیں، ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ کر بات کر رہے ہیں، ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ کر تیار سمجھا رہے ہیں۔ وہاں کوئی زبردستی دیجیے اور مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے، بار بار کہہ کر پھر بتا رہے کہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ وہ صحابہ جو آپ کی بات کو سنتے کے نظر رویا کرتے تھے، ان کو پکڑ کر آپ بات کر رہے ہیں، اور یہ غفلت کا زمانہ 15 سال کے بعد آپ اس گندے موبائل میں سے دین کی باتیں نشر کر کے سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں تک دین کی بات پہنچ رہی ہے۔ میں تو آپ کی اس رائے سے حیران پریشان ہوں کہ آپ نے کیا سوچا ہے، کیا نظام بنایا ہے، اور آپ اسی میں اس پر کسی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج تو جب ہوتا جب آپ کو سنت کے تربیت کے مصول طریقے آپ کو معلوم ہوتے تب آپ کو حرج معلوم تھا۔ آپ کو تو یہ شیطانی ایک آلہ مل گیا ہے دین کو پھیلانے کے لیے۔ میں کہتا ہوں جتنی سہولت ہے آج اتنی زیادہ جہالت ہے، جتنی سہولت ہے اتنا زیادہ اجتہاد امت میں ہے۔ کیونکہ نہ علماء کی صحبت ہے، نہ فرشتوں کے پھلوں کی تاثیر ہے، نہ مسجد کا ماحول ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ نازل ہونے کا کوئی ماحول ہے، کچھ نہیں۔ ایک شیطانی راستہ چل گیا ہے دین کی باتوں کو نشر کرنے کا، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اختیار کریں کہ تعلیم کا مقصد تھا لوگوں کو دعوت دے کر تعلیم لڑکے میں جوڑنا۔ مسجد تعلیم والے بازار میں لوگوں کو اٹھا کر مسجدوں میں گئے اور تعلیم والے یہ تھوڑی کہہ دیا کہ بھائی بتا دیں تعلیم کرنا وقت ہوتی آیا ہے نا، ہم بھی آئیں گے، ہو گیا ہماری ذمہ داری پوری تو آئی ہے نا۔ تعلیم میں اٹھا کر لانا لوگوں کو، جو دیکھ کر واپس لینے میں دوبارہ بھیجنا، پڑھیے نا حدیث ابو ہریرہ کو واقعہ پڑھیے، وہ بازار سے لوگوں کو مسجد میں بھیج کر انتظار کیا انہوں نے، لوگ واپس سے لے گئے مسجد میں جا کر یہاں تو میرا تقسیم نہیں ہو رہی ہے، انہوں نے دوبارہ بھیجا کہ جاؤ مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے، وہ لگ نے کی میرا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس طرح مسائل دوسری مسائل تبلیغ میں ایک بات کی چل پڑے